حضرت السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اگین شکریہ جی آپ کے وقت کا، بڑی مہربانی، آپ سے ہی مل کے بڑی خوشی ہوئی، تشریف لائے آپ۔ جزاکم اللہ۔ جامعہ دارالعلوم حقانیہ کے متعلق عموماً تاثر یہ ہے کہیں نہ کہیں باہر کے، بس وہ ایک سرائے ہے اور مہمان خانہ ہر ایک کو ویلکم کرتے ہیں، اور وہاں کوئی بھی جائے کسی بھی وقت تو بیٹھ جائے، سند لے کے آ جائے۔ تاثر ٹھیک ہے یہ اگر میں آپ سے پوچھوں بحیثیت نائب مہتمم؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے تو آپ حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جامعۃ الرشید کی ماشاءاللہ بڑی خدمات ہیں دینی مدارس کے حوالے سے اور ملک کے اندر تعلیم اور تعلم عام کرنے کے حوالے سے۔ شکریہ جی۔ آپ تشریف لائے اور اچھا ہے، آپ کا بھی اچھا ایکسپیرینس ہوگا، آپ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ فرمائیں گے اور فرما رہے ہیں۔ تو جہاں تک ویلکم کہنے کا تعلق ہے تو اس میں بالکل ہماری اپنی ایک روایات ہیں جی۔ ہمارے دادا جان شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحق صاحب نور اللہ مرکزہ کا ایک ایسا فقیرانہ انداز تھا کہ وہ ادنا سے ادنا چھوٹے سے چھوٹے طالب علم کو بھی ویلکم کہتے اور ان کے لیے چشم برآ رہتے، کہ کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے جی کہ جب بھی اہل علم مدینہ منورہ کی طرف جاتے تو وہ ان کا استقبال کرتے، صحابہ کرام اسلام میں داخل ہوتے تو وہ چشم برآ رہے تھے۔ تو یہ تو ہمارا الحمدللہ پٹھانوں کا بھی ایک روایتی انداز ہے کہ ہم گرم جوشی سے ویلکم کہتے ہیں مہمانوں کا، لیکن یہ تاثر غلط ہے کہ یہ سرائے ہے، اور ہم مہمانداری بھی کرتے ہیں لوگوں کی، ان کو عزت بھی کرتے ہیں ان کی شان حیثیت سے بڑھ کے، اور جو ہماری محاضر ہوتا ہے وہ سارا کچھ کھلا ہوتا ہے، لیکن جو تعلیمی اور درس و تدریس اور تدریسی نظام ہے تو اس کے لیے باقاعدہ ایک سسٹم ہے۔ اس کے لیے آپ نے پورے اس ٹریک پہ چڑھ کے آپ نے پورے چینل سے گزر کے آپ نے داخلہ لینا ہوتا ہے، اور وہ ایگزامز اور سارے ٹیسٹ آپ نے پاس کرنے ہوتے ہیں۔ اور کئی برسوں سے یہاں پہ ہمارے والد صاحب قائد جمعیت، شہید اسلام، شہید ناموس رسالت، شہید پاکستان حضرت مولانا سمیع الحق صاحب شہید کا بھی یہی وتیرہ رہا کہ انہوں نے یہاں پہ کافی قواعد ضوابط اس زمانے میں سخت کیے، اور طلباء سے شفقت بھی بہت فرماتے تھے داخلے میں اور سارا کچھ۔ لیکن بہرحال داخلے کا ہمارا اپنا ایک شیڈول ہے، ایک آپ نے دیکھا ہوگا دفتر تعلیمات میں وہاں کے ناظمین سے آپ نے ایک طریقہ کار ہے، اس کے مطابق ہم وہ داخلہ دیتے ہیں۔ جو کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ رہ جاتا ہے، اور جو ناکام ہوتے ہیں ان بیچاروں کو افسوس تو بہت ہوتا ہے۔ جہاں ملک بھر سے بھی جامعہ حقانی میں جو آتے ہیں تو ایک امید لے کے آتے ہیں، اور ان کی دلی خواہش ہوتی ہے کہ ہم یہاں کے فارغ التحصیل ہوں، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کسی کو ویسے ہی سند جاری کی ہو۔ جب وہ بیچارے 8-10 برس یہاں محنت کرتے ہیں تو اس کے بعد ان کو وفاق المدارس کے امتحان پاس کرنے پڑتے ہیں، ہمارے حقانیہ کے کئی مراحل سے گزرنا، اس کے بعد ان کو سند دی جاتی ہے۔ جی ماشاءاللہ۔ اچھا، میں اس ادارے کا جو تاریخی پس منظر ہے وہ تو میں حضرت محتم صاحب سے وہ سوال کر لوں گا۔ آپ سے ایک سوال یہ ہے کہ ہم ابھی دورہ حدیث شریف کی درسگاہ میں جب ہم گئے تو ایک ایسا منظر تھا کہ جس کو شاید ہم نے پہلی بار، بلکہ یقیناً پہلی بار ہی دیکھا ہے، اور میں وہاں بھی یہ بات کر رہا تھا کہ آپ کسی مدرسے میں جاتے ہیں ان سے تعداد پوچھتے ہیں تو وہ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ 1200 ہے الحمدللہ پورے مدرسے کی کل ملا کر، اور یہاں صرف دورہ حدیث میں 15 سے 2000 کے درمیان بچے ہیں ماشاءاللہ۔ تو یہ اس نے پسماندہ ایریا بظاہر، یعنی کوئی بہت شہر بڑا نہیں ہے، کیسے مینج ہوتا ہے یہ نظام ماشاءاللہ اتنا بڑا؟ جی یہ سارا تو اللہ رب العزت کے توکل سے چل رہا ہے سلسلہ، جو ہمارے اسلاف کا، اکابرین دیوبند اور سب کا طریقہ رہا، اللہ اور رسول کا جو ہمارا اسی پہ ہمارا تکیہ ہے۔ لیکن بہرحال پھر بھی ایک نظام ہے، لوگ داخل ہوتے ہیں چاہے ہزاروں کی صورت میں بھی، لیکن یہ ہے کہ دارالعلوم حقانی ایک معروف ادارہ ہے، ہمیں گھر گھر گلی گلی بھی نہیں پھرنا پڑتا، لیکن پبلک جو ہے پاکستان کی عوام اور ہمارے قبائل کے KPK کے سارے پنجاب، بلوچستان، سندھ، ہر جگہ سے ایک چندے کا بھی سسٹم ہے، وہ لوگ اپنے خیرات، صدقات، زکوٰۃ اور یہ جو بھی وہ بیچتے رہتے ہیں، اور اسی سے ہم ان کے سارے وہ اخراجات کا، لیکن یہ ہے کہ جب ہم سال شروع کرتے ہیں تو وہ اخراجات ہمارے پاس نہیں ہوتے، لیکن ہم ڈرتے ہیں کہ بھئی یہاں پہ 2000 کے قریب تو دورہ حدیث میں اسٹرینتھ ہے، اور سارا کل ملا کے فرض کریں 4، 4.5، 5000 بڑے چھوٹوں کو، تو بس اللہ پہ بھروسہ ہوتا ہے کہ ان کے لیے وسائل اور ذرائع آتے رہیں گے۔
تو بہرحال ہم ان کو مینیج کر لیتے ہیں، کیونکہ آپ نے دیکھا ایک بہت بڑا دارالحدیث ہے، اس میں آواز کا سسٹم بھی بہترین ہے اور سارا لائٹنگ کا بھی سسٹم ہے، اساتذہ مائک سے پڑھاتے ہیں، اور یہ ہے کہ طلباء خود زیادہ روحانیت پہ یا یقین رکھتے ہیں تو وہ خود ہی ڈسپلن میں آتے ہیں، اور زیادہ ادارے کو یا اساتذہ کو یا منتظمین و تمیم کو تنگ نہیں کرتے، بلکہ وہ فخر محسوس کرتے ہیں کہ کس طریقے سے ہمارا سال 2 سال یا پوری مدت حقانیہ میں گزر جائے، تو الحمدللہ مینیج ہو جاتا ہے۔ جی شکریہ بہت۔ اچھا حضرت شہید اسلام سیدنا محسن رسالت جن کا ذکر بھی آپ نے فرمایا، حضرت مولانا سمیع الحق شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان کے جانے کے بعد پارٹی کو لے کر چلنا اور ان کی لیگیسی کو کیری کرنا ظاہر ہے، اور پھر ادارے کی ذمہ داریوں میں اضافہ ہوا ہوگا یقیناً ان کے جانے کے بعد، تو کیسے ان کے یہ جو گیپ ہے ان کی شخصیت کا، یہ خلا ہے، کیسے پر ہو رہا ہے، وہ کیسے کیا کہیں گے؟ آپ درست فرما رہے ہیں، بظاہر تو ہمارے اسلاف اور اکابر جب چلے جاتے ہیں تو یقیناً ان کا گیپ پر تو نہیں کیا جا سکتا، ہر آدمی کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے، اپنا ایک مقام ہوتا ہے، ان کی پوری زندگی اس راستے میں کھپ گئی تھی، اور 83 ایئرس میں انہوں نے شہادت پائی، تو وہ بتاتے تھے کہ میں 8 9 10 برس کا تھا جب میں نے جدوجہد شروع کی اپنے والد شیخ الحدیث مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ، اور وہ جدوجہد کیا تھی؟ وہ یہی جب ایک مسجد سے آپ شروع کریں اور اس کو دیوبند ثانی حقانیہ میں آپ کنورٹ کریں، تو اس میں بڑا عرصہ لگا ہے، یعنی ان کی ایسا سمجھ لیں کہ پوری زندگی شیخ الحدیث مولانا عبدالحق صاحب جد امجد رحمۃ اللہ علیہ کی سب کی، یعنی انہوں نے پوری ایک عظیم ادارہ چھوڑا ہے، ہم جیسے کمزور نوجوانوں کے حوالے کیا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہے، ہم تو نہ اس مقام پہ ہیں نہ اتنی ہماری خدمات ہیں، لیکن انہوں نے ایک ٹریک چھوڑا ہے، ایک راستہ نظریہ دیا ہے۔ ہماری جماعت میں اور ہمارے مل کے ساتھی جمعیت علماء اسلام پاکستان کی ٹیم، دفاع پاکستان کونسل کے پلیٹ فارم پہ، جمعیت کے پلیٹ فارم پہ، اور ہمارے مختلف دینی جماعتوں کے اتحاد کے ساتھ ہم مل کے اس نظریے کے لیے کام کر رہے ہیں کہ اس ملک کی ترقی ہو، فلاح و بہبود کے لیے ہم عوام کی کچھ کر سکیں، تو اس میں ہم عوام کے ساتھ بھی ہر وقت رابطے میں۔ وہ کام ہمارے لیے جو مولانا صاحب کے لیے بہت آسان تھا، ہمارے لیے تو مشکل ہے، لیکن جب آپ چھوٹوں پہ جب ذمہ داری آتی ہے تو اللہ تعالیٰ پھر توفیق دے دیتا ہے۔ اسی طرح ادارے کا بھی کام ہم مل کے پورا، ہمارا خاندان، ہمارا انتظامی امور کا ڈھانچہ، اہتمام کا ڈھانچہ، اور جو ہمارے اساتذہ کا ایک بہت بڑا سسٹم ڈھانچہ ہے، وہ سب مل کے الحمدللہ ہم حقانیہ کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی بہت بعض وقت ذہنی الجھنیں اور مشکلات آتی ہیں کہ جو وسعت ہے اور ان کے لیے جو برکات تھیں وہ شاید ہم گناہگاروں کے لیے وہ نہیں ہے، کیونکہ ان کے ساتھ بڑے اسلاف اور اکابرین کی برکات تھی، لیکن یہ بہرحال مولانا صاحب کی شہادت کے بعد ان کی کمی تو ہر وقت محسوس ہوتی ہے، لیکن دارالعلوم حقانیہ کا سفر رکا نہیں ہے، بلکہ مزید الحمدللہ آگے پھل پھول رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ مشکلات بھی آتی ہیں، کرونا بھی آیا، کرونا میں سارے مدارس سفر ہوئے، ایسے ہی، اور اس میں پچھلا سال تقریباً ہم جو شوال، رمضان، رجب، شوال اور یہ مبارک مہینوں میں مدارس کو یعنی لوگ پبلک سپورٹ کرتی ہے اپنے خیرات، زکوٰۃ، صدقات سے، تو وہ بھی اس دفعہ اس سال ہمارے ادارے کو جو کہ انڈسٹری، مارکیٹیں، پبلک وہ گھروں میں بند تھے، لیکن بہرحال پھر بھی غیبی نصرت ہو جاتی ہے، اور طلباء کی دعائیں رنگ لاتی ہیں، عبادت، رات کے تہجد، یہ سسٹم چلتا رہتا ہے۔ جی جزاکم اللہ خیر جی، بہت شکریہ۔ آخر میں کوئی آپ پیغام دینا چاہیں، کوئی 1 منٹ میں کوئی میسج دینا چاہیں تو پلیز وہ دے سکتے ہیں آپ، اپنے فضلاء کے نام، امت مسلمہ کے نام، یا وہ لوگ جو مدارس کے متعلق یا خاص طور پہ اس ادارے کے متعلق کوئی پروپیگنڈا کرتے ہیں ان کے نام پلیز۔ جی، میں جتنے بھی یہ پروپیگنڈے ہیں میں ان کی نفی کرتا ہوں۔ دارالعلوم حقانیہ جو ہے تو الحمدللہ خالص علمی تعلیمی ادارہ ہے اور ایک نظریاتی ادارہ ہے، اور الحمدللہ میں یہی کہوں گا اپنے طلباء کرام سے اور اپنے مکتب فکر سے اور اس پاکستان کے عوام سے، اور جو دینی عوام ہیں یا جو بھی، کہ خدا را پاکستان کو اگر آپ محفوظ اور مضبوط اور اعلیٰ ترقی کی طرف، اعلیٰ اقوام کی صفوں میں شمال کرنا چاہتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ مسلکی اختلافات بھی نہیں ہونے چاہیے جو ہمارے اندر بہت زیادہ ہوتے ہیں، ہمارے
علماء مسلک کے اختلافات کو اچھالتے ہیں، تو یہ اس کا زمانہ نہیں ہے. پوری دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے کہ مسلمان کس طرف جا رہا ہے. تو میرے والد صاحب کی بھی یہ آواز تھی کہ اتفاق اور اتحاد امت مسلمہ میں، تمام علماء تمام مکاتب فکر میں ہونا چاہیے. تو تب دین جو ہے تو دین کی خدمت ہوگی، تبلیغ کی خدمت ہوگی، اور ہمارا ملک بھی پھلے گا پھولے گا، اور ہمارا مسلک بھی پھلے گا پھولے گا، اور مدارس بھی آگے مزید جائیں گے. اور اس سے جو امت مسلمہ کا جو ایک ہے شیرازہ بھی نہیں بکھرے گا. اور سب سے بڑی بات کہ پاکستان کی سالمیت رہے گی، اور پاکستان کے لیے ہم نے اور آپ سب نے ایک پیش پہ مل کے کام کرنا ہے. انشاءاللہ. شکریہ جی. جزاکم اللہ خیر جی، بہت شکریہ.